صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں روز شہادت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے خدمت آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے. امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہمیں بہت کچھ جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ یوں تو تمام ائمہ اطہار ہمارے لیے قابل فخر ہے، قابل احترام ہیں، ان کی معرفت ہم پر واجب ہے. لیکن خصوصی طور پر امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہمیں جاننا اس لیے ضروری ہے. آج بنام شریعت ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا زیادہ تر حصہ امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال زرین کی روشنی میں ہے. آپ نماز سے لے کر دیات تک، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزے کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسا کرنا ہے، فقہیات میں ہی نہیں بلکہ عقائد میں بھی جو کچھ روایتیں موجود ہیں وہ زیادہ تر امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہیں. اسی لیے ہمارے مذہب تشیع کو مذہب جعفری بھی کہتے ہیں. یوں تو مذہب علوی بھی کہہ سکتے، مذہب محمدی بھی کہہ سکتے، مذہب رضوی بھی کہہ سکتے، لیکن مذہب جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال سب سے زیادہ ہماری شریعت میں ہیں، یعنی ان اقوال کی روشنی میں ہمارے احکام ہیں. اور اسی طرح شیعہ کو بھی جعفری کہا جاتا ہے. صرف جعفری انہی کو نہیں کہا جاتا جو امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل بابرکت سے ہے، وہ تو جعفری ہے، سادات جعفری ہے وہ، لیکن ایک شیعہ کو بھی جعفری کہا جاتا ہے. تو جب ہماری فقہ جعفری ہے، ہماری شریعت کا اکثر حصہ امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال پر مشتمل ہے، تو ایسی صورت میں امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہمارا جاننا ضروری ہے. آئیے مختصر صحیح زندگانی امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام پر ہم روشنی ڈالیں. امام کا نام نامی جعفر ہے، اور آپ چھٹے امام ہیں، یعنی رسول اسلام کے چھٹے جانشین، اور آپ کے والد محترم امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام جو 5ویں امام ہیں. والدہ، ان کا نام یوں تو تاریخ میں قریبہ بتایا گیا ہے، البتہ یہ بھی ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی نکاح کے بعد، یعنی شادی کے بعد، قریبہ سے نام فاطمہ رکھا گیا ہے. لیکن ان کی کنیت ام فروا تھی، اور اسی کنیت سے وہ مشہور ہوئی. گو کہ وہ کنیت ام فروا دراصل شہرت کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ شادی سے پہلے ہی ان کو یہ کنیت دے دی گئی تھی. بہت مرتبہ عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی بچوں کو ایک کنیت دے دی جاتی ہے، اسی کنیت سے پکارا جاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو یہ نام اس بچے کا رکھ دیا جائے گا. جیسے شادی سے پہلے ہی کسی کو عبداللہ کہا گیا، ابو عبداللہ، تو اس نیت سے کہ اگر اس کی بچے کی شادی ہوگی اور بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام عبداللہ رکھا جائے گا. تو اسی طرح شادی ہی سے پہلے ان کا نام ام فروا کنیت
ام فروا تھی، یہ کنیت ہی ان کا نام بن گیا، اور تاریخ میں کہیں ہمیں یہ بھی نہیں ملتا کہ ان کی کوئی بیٹی فروا رہی ہو۔ تو ام فروا کنیت ہے، لیکن یہی کنیت نام سے زیادہ شہرت پائی ہے۔ تو ام فروا کون ہے؟ ام فروا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ابن ابی قحافہ کی بیٹی ہے، یعنی خلیفہ اول ابو بکر ابن ابی قحافہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام محمد تھا۔ یہ محمد کی ماں جو ہے اسماء بنت امیس ہے، جو پہلے جناب جعفر طیار کی زوجہ تھی۔ جعفر طیار کی شہادت کے بعد وہ ابو بکر کے حبال عقد میں آئی۔ جب ابو بکر کے حبال عقد میں بی بی آئی، پاک دامن بی بی اور بڑی بافضیلت، اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والی مکے سے حبش کی جانب، تو یہ وہ بی بی ہے۔ ان سے ایک بچہ جو متولد ہوتا ہے وہ ہے محمد۔ محمد بہت چھوٹے تھے، اسی وقت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، تو پھر اسماء بنت امیس کی شادی مولائے کائنات سے ہوتی ہے۔ تو مولائے کائنات کے گودی میں محمد ابن ابی بکر پرورش پاتے ہیں، اس لیے مولائے کائنات نے فرمایا اگرچہ کہ یہ صلب ابو بکر سے ہے، حقیقت میں محمد ابن ابی بکر میرا بیٹا ہے۔ میرا بیٹا مطلب میری تربیت یافتہ ہے یہ، اسی لیے محب اہل بیت تھے، یہ علی کے پر جانی ساور کرنے والے میں سے تھے، اسی لیے مولائے کائنات نے ان کو گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ تو عزیزان محترم، محمد ابن ابی بکر واقعاً اہل بیت کے برجستہ ترین شیعوں میں سے تھے۔ جنگ جمل میں جہاں بہن مخالف سمت لڑ رہی تھی، وہاں پر مولا کائنات کے ہم رکاب محمد ابن ابی بکر ہی جنگ کر رہے تھے، اور محمد ابن ابی بکر نے اپنی بہن کو سمجھایا، عائشہ کو، کہ تم کس کے خلاف لڑ رہی ہو۔ یہ چاہنے والے محمد ابن ابی بکر۔ محمد ابن ابی بکر کے ایک بیٹے تھے قاسم، یہ قاسم بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے اور امام سجاد علیہ السلام کے شاگردوں میں تھے۔ تو قاسم کی جو بیٹی تھی جن کا نام قریبہ، بعد میں فاطمہ ہوا، ام فروا کے نام سے مشہور ہوئی، ان کی شادی پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی۔ تو ام فروا ایک عظیم پاک دامن بی بی، فقیہہ، محدثہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام ام فروا سے جو بچہ پیدا ہوا وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے۔ تو امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ماں محدثہ، فقیہہ، جنہوں نے پانچویں امام سے بھی حدیث نقل کی ہے، اور امام جعفر الصادق علیہ السلام نے یہاں تک کہا میری ماں نے میرے بابا سے یہ روایت نقل کی، یعنی دو معصومین کے درمیان میں محدثہ واقع ہوئی ہے۔ ام فروا کے متعلق اگر میں عرض کروں تو کافی بحث لمبی ہو جائے گی، مجھے یہاں پر امام صادق علیہ السلام سے متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا مشہور لقب صادق، جعفر نام ہے، لقب صادق ہے، اور کنیت ابو عبداللہ، اگرچہ کہ کنیت ائمہ معصومین میں بہت سے اماموں کی تھی۔ امام حسین کو بھی ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، اور ساتویں امام کو ابو الحسن البتہ۔ یہ کنیت اور معصومین اور دیگر حضرات اور اہل بیت سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیتوں کی کنیت رہی ہے، مگر حدیثوں میں جہاں پر بھی ان ابی عبداللہ یا قال ابو عبداللہ، یہ جہاں پر بھی آئے، آپ بغیر شک کے یقین کر لیجئے اس سے مراد امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے۔ اگر حدیثوں میں آئے قال ابو عبداللہ تو امام حسین مراد نہیں ہے، بلکہ روش حدیث یہی ہے کہ حدیث میں جو ہے جہاں پر بھی ابو عبداللہ ہے، قال ابو عبداللہ یا ان حدثنی ابی عبداللہ، اس طرح کے الفاظ جہاں پر آئے وہ اس سے مراد جو ہے نا امام صادق علیہ السلام ہے۔ تو مشہور لقب آپ کا صادق، اور کنیت، مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کی ولادت 83 ہجری میں، 83 ہجری میں مدینہ منورہ میں 17 ربیع الاول کو ہوتی ہے،
یہ 17 ربیع الاول وہی تاریخ ہے جس تاریخ کو تقریباً 150 سال پہلے مکہ مکرمہ میں رسول اسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ عجب حسن اتفاق ہے، جس تاریخ کو رسول اسلام کی ولادت ہوتی ہے، جو بانی شریعت ہے اور جس کے نام سے شریعت عام ہوئی ہے، شریعت جعفریہ، اس کی ولادت بھی 17 ربیع الاول کی ہوتی ہے۔ صرف زمین فرق ہے، رسول اسلام مکے میں پیدا ہوئے، یہ مدینے میں، اور سن فرق ہے، وہ اکمام الفل ہے، یہ سن 83 ہجری ہے۔ تو 83 ہجری میں ولادت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، اور آپ کی شہادت ہوتی ہے 148 ہجری 148 ہجری۔ کہاں پر؟ پھر مدینہ منورہ میں۔ تاریخ 3 تاریخیں مرقوم ہیں۔ ایک تاریخ 15 شوال یہ گزر چکی ہے، دوسری تاریخ ہے 25 شوال جو آج کی تاریخ ہے، یہ زیادہ مشہور ہے، اور ایران میں بھی آج ہی کی تاریخ کو تعطیل عمومی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک تیسری تاریخ بھی ہے 15 ماہ رجب، یہ بہت اعلام الورا میں اور دیگر کتابوں میں مروی ہے، البتہ یہ زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن مشہور ان تینوں میں سب سے زیادہ 25 شوال ہے، اس کے بعد 15 شوال ہے۔ تو گویا 83 ہجری سے 148 ہجری آپ حساب لگا لیے، کل مدت حیات امام جعفر الصادق علیہ السلام کی وہ ہے 65 سال، 65 ایئرس۔ اللہ اکبر! اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی، لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ آج نہ غذا اصلی ہے، نہ فضا اصلی ہے، نہ انسان اصلی ہے، تو عمریں گھٹ گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی 65 سال میں آج بھی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تو ابھی مرنے کے دن نہیں تھے، یہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جہاں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، وہاں امام جعفر الصادق علیہ السلام اگر 65 سال کی عمر میں دنیا فانی کو الوداع کہا، تو آپ جان لیے 14 معصومین میں سب سے لمبی عمر پانے والے امام اگر کوئی ہے، کوئی معصوم ہے، تو امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد مولائے کائنات اور رسول خدا 63 سال 63 ایئرس ظاہری مدت حیات، اس کے بعد 55 سال، 49 سال یا 40 سال یا 18 سال جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی، یعنی اہل بیت کی عمریں کتنی مختصر رہی ہے۔ رسول اسلام کے بعد سے آپ دیکھیں تو سب کی عمریں اتنی کم رہی۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت پر کتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں، کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں۔ تو عزیزان محترم، 65 سال کی عمر میں آپ نے 12 سال اپنی جد امجد امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ ان کے زیر سرپرستی زندگی بسر کی، 12 سال، اس لیے کہ امام سجاد علیہ السلام کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، تاریخ شہادت جو ہے 94 ہجری یا 95 ہجری، یعنی کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد 34 یا 35 سال زندہ رہے ہیں۔ تو اس 34 اور 35 سال میں 95 ہجری تو آپ دیکھیں تو تقریباً 12 سال امام صادق علیہ السلام امام سجاد کے عصر امامت میں آپ نے زندگی بسر کی، امام سجاد علیہ السلام کے زیر سرپرستی زندگی بسر کی، اور پھر اس کے بعد اپنے والد محترم کی، یعنی والد محترم تقریباً 21 سال میں اگر 12 سال مائنس کریں اگر، تو آپ دیکھیے 21 سال میں 12 سال، 13 سال امام باقر علیہ السلام کی عصر امامت میں امام سجاد علیہ السلام نے زندگی بسر کی۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اس وقت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی کل عمر 21 سال تھی۔ 21 سال سے لے کر 34-35 سال مدت امامت آپ جوڑ لیجئے، 65 ایئر ہجری، 65 سال ہے آپ کے، 65 سال کل مدت حیات، تو 21 سال کم کر لیجئے، تو باقی جو مدت حیات ہے یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی عصر امامت ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے دین کو خوب پھیلایا ہے۔ آج شریعت میں جو کچھ ہے، قال الباقر، قال الصادق،
قال ابو عبداللہ، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دوسرے اماموں کو وہ موقع نہیں ملا کھل کر کام کرنے کا جو موقع جو ہے نا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور بنی امیہ کے بعد بنی عباس کی حکومت آنے والی تھی، گویا ان دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جب دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ کا سلسلہ چل رہا تھا تو تھوڑی مدت کے لیے ان کی ظالمانہ توجہ جو ہے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ گئی، وہ آپس میں ٹکرانے لگے۔ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، فی الوقت ان کا ظلم و ستم اہل بیت پر کم ہوا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ آج تک اس کام کی وجہ سے شریعت باقی ہے۔ انہوں نے کھل کر اپنی فقہ کو، یعنی فقہ محمد و آل محمد کو، مکتب اہل بیت کو پھیلانا شروع کیا۔ اللہ اکبر! آپ جانیے کہ تقریباً 4000 شاگرد مدینہ منورہ میں آپ کے تھے۔ 4000 شاگرد کسے کہتے ہیں؟ آج ایک یونیورسٹی کے افراد ہوتے 4000 شاگرد جو ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب شیعہ تھے، سب کا تعلق مکتب امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا، ایسا نہیں۔ اس میں آج جو اہل سنت کے جتنے 4 امام ہیں ائمہ اربعہ کے نام سے، ان میں سے 2 امام تو ابو حنیفہ اور مالک ابن انس، یہ دونوں امام تو تقریباً امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ اس کے بعد تقریباً آپ لے لیجئے یہ 2 باقی کے جو امام حنبل اور امام شافعی، یہ دونوں جو ہے نا ان دونوں کے شاگرد تھے۔ یعنی 4 کے 4 ائمہ اربعہ جو اہل سنت کے ہیں، وہ چاروں کے چاروں کسی نہ کسی طریقے سے یہ شاگرد امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو آپ کو یہ موقع ملا، اسی لیے ان کے اقوال اٹھا کر دیکھیے۔ جیسے امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے روئے زمین پر امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی عبادت گزار نہیں دیکھا، تقوی و پرہیزگار کا مالک نہیں دیکھا، اور جب بھی میں ان سے ملاقات کرتا تھا انہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، یا روزے کی حالت میں دیکھتا تھا، یا پھر جو ہے نا ان کو اسی حالت میں عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ تو اسی طرح ابو حنیفہ نے بھی کہا لولا السنتان لہلک نعمان، اگر میرے زندگی میں 2 سال نہیں ہوتے، اس لیے کہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام میں مدینے میں رہتے ہوئے 2 سال کے لیے کوفے میں گئے ہیں۔ جو 2 سال کے لیے کوفے میں گئے کس وجہ سے گئے؟ دیکھا کہ وہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کو درس دینے کی ضرورت ہے، ان تک پیغام اہل بیت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تو 2 سال انہوں نے اختیاراً قیام کیا ہے۔ اماموں میں واحد امام ایسے ہے جو اختیاراً انہوں نے ایک طویل عرصے کا سفر اختیار کیا ہے، وہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ 2 سال جو کوفہ میں تھے، وہ 2 سال میں جو ہے نا انہوں نے وہیں پر جو ہے نا ابو حنیفہ نے شاگردی اختیار کی اور وہیں سے سیکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا لولا السنتان لہلک نعمان، اگر میری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اس کے بعد 2 سال وہاں رہتے تھے۔ 2 سال جو کوفے میں تھے، امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ہر پنجشنبہ وہاں سے کوفے سے نجف جاتے تھے، نجف سے کربلا جاتے تھے، اور راہ نجف اور کربلا کے درمیان میں جیسے مسجد حنانہ موجود ہے، وہاں پر جا کر انہیں نماز پڑھی، جیسا کہ مسجد حنانہ میں خود لکھا ہے یہ مقام ہے جہاں پر امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی۔ اسی طرح مسجد کوفہ میں ایک مقام ہے، مقام امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی۔ اسی طرح جو ہے آپ کو مسجد سہلہ میں بھی ایک مقام ہے، مقام امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، گویا وہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ اسی طرح کربلا میں بھی ایک مقام ہے، باغ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، آج مسجد کی شکل میں ہے۔ جب آپ خیمہ گاہ، جب آپ جو ہے القمہ کی طرف جائیں گے تو القمہ سے یعنی مسجد امام زمان جو وہاں پر مقام امام زمان اور القمہ کے درمیان میں راستہ بازار سے ہو کر اندر جاتا ہے، تو وہاں پر مقام امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ گویا امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کو خریدا۔ جب 2 سال وہ رہتے تھے کوفے میں تو ہر پنجشنبہ جب وہ آتے تھے
زیارت کرنے کے لیے، تو اس مقام پر وہاں پر انہوں نے خرید لیا. وہاں پر کیونکہ وہ اپنے جو سواری پر آتے تھے، جیسے خچر پر بیٹھ کر آتے تھے کوفے سے لے کے کربلا تک، تو وہاں پر آ کر قیام کرتے تھے، وہاں پر رخت سفر کو رکھتے تھے، وہاں سے جو ہے پھر وہ نہر فرات میں غسل کرتے تھے، غسل زیارت. پھر اس کے بعد پاب رہنا گریا کنا، وہاں سے امام حسین اور باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو جاتے تھے. آج جو ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں نا باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جو زیارت پڑھتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، مولا کائنات کی، یہ سب زیارتیں جو ہے نا مروی ہے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. کچھ زیارتیں وہ ہیں جنہیں تعلیم دی ہے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے. جب میرے جد امجد کی زیارت کو جانا تو یہ فقروں کو پڑھنا، یا پھر خود انہوں نے زیارت پڑھی ہے اس مقام پر پہنچ کر، تو اصحاب امام نے اس کو نوٹ کر لیا ہے. تو امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی سے مولا کائنات کی قبر شہرت پائی ہے، تو اس زمانے سے. تو عزیزان محترم دیکھیے، آپ کے دور میں یعنی تقریباً 35 سال، جو 34 سال مدت امامت ہے، اس میں آپ نے خلفائے بنی امیہ کو بھی دیکھا، خلفائے بنی عباس کو بھی دیکھا. بنی امیہ کے خلفاء، مروان کا بیٹا عبد الملک 21 سال تقریباً اس نے جو حکومت کی. اس کے بعد ولید ابن عبد الملک اپنے عصر امامت میں امام جعفر الصادق علیہ السلام نے جن خلفاء کی خلافت کو دیکھا، ان میں سے سب سے پہلا ہشام ابن عبد الملک. ہشام ابن عبد الملک تقریباً 11 سال یہ تھا. ولید ابن عبد الملک تقریباً 1 سال تھا. یزید ابن ولید ابن عبد الملک یعنی ولید کا بیٹا یزید، یہ تقریباً چند ماہ تھا. ابراہیم ابن عبد الملک یہ 70 دن تھا، اس لیے کہ اس وقت تقریباً حکومت بنی امیہ ختم ہو رہی تھی، جڑیں کمزور ہو چکی تھی، اور چاروں طرف سے ظلم و ستم کی بنیاد پر لوگ اس کے مخالف ہو گئے تھے. اور علوی تحریکیں جو اہل بیت کے چاہنے والوں تھے، انہوں نے علم انقلاب کو بلند کیا. آخری بادشاہ ان کا، آخری خلیفہ بنی امیہ کا، وہ تھا مروان حمار کے نام سے مشہور ہے. تقریباً 5 سال کچھ ماہ اس کی حکومت تھی. دراصل بنی عباس نے قیام یہ کیا کہ الرضا عن آل محمد، یعنی ہم لوگ جو یہ علم بلند کر رہے ہیں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے، یہ آل محمد کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ بنی امیہ نے آل محمد پر ظلم و ستم ڈھایا ہے، لہٰذا اس حکومت کو ختم کر دینا چاہیے. اس حکومت کے پنجے جو ہے خون امام حسین سے رنگین ہیں، لہٰذا اس حکومت کو ختم کر دینا چاہیے. تو لہٰذا علویوں نے ساتھ دیا، عام مسلمانوں نے ساتھ دیا. کہہ رہے تھے جب ہم یہ حکومت کو حاصل کر لیں گے تو اس کو ہم کسی معتبر شخصیت کو دیں گے جو آل محمد سے ہو. بہت سے لوگ دور دراز کے رہنے والے سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ لوگ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حوالے خلافت کر دیں گے، مگر ایسا نہیں. امام جعفر الصادق علیہ السلام جانتے تھے کہ بنی امیہ کا بعد بنی عباس کا مقصد کچھ اور ہے. یہ صرف الرضا عن آل محمد کا نعرہ بلند کر کے حکومت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں دیکھیں نا، سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے کے ساتھ حکومت پر آتے ہیں، پھر اس کے بعد جن پر ظلم کرنا ہے اس پر ظلم کر رہے ہیں، جن کو چھوٹ دینا ان کو چھوٹ دے رہے ہیں. اسی طرح آل محمد کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ حکومت چھیننا چاہ رہے ہیں، اس نعرے کے ساتھ ان لوگوں نے حکومت کو کسی بھی صورت میں حاصل کیا. حاصل کرنے کے بعد کیا کیا؟ پھر آل محمد پر یہ خود ظلم ڈھانے لگے. ابو عباس صفا جو پہلا خلیفہ تھا امام جعفر الصادق علیہ السلام پر اس نے ظلم ڈھایا. دوسرا خلیفہ جس کی مدت خلافت بڑی لمبی تھی، ابو جعفر منصور دوانقی، اس نے کیا ظلم ڈھایا امام جعفر الصادق علیہ السلام پر. لیکن ہاں، جب تک یہ ٹکراؤ کا سلسلہ چل رہا تھا، ابھی حکومت ان کو نہیں ملی،
ابھی پوری طرح ان کی حکومت نہیں گری، تو اس وقت ان کی توجہ محمد علیہ محمد سے تھوڑی کم ہو گئی، تو اس موقع کو فائدہ اٹھا کر امام جعفر الصادق علیہ السلام نے علم کے ذریعے بہائے، نماز سے متعلق، روزے کے متعلق، حج کے متعلق اپنے شاگردوں کو حدیثوں کو اس قدر انہوں نے، جناب زرارہ ان کے مشہور ترین جو شاگرد ہے، تو ان میں محمد ابن مسلم، حشام ابن حکم، ابان ابن تقلب، حشام ابن سالم، مومن طاق، مفضل ابن عمر، جابر ابن حیان، یہ شاگرد کوفہ، بصرہ، وائز، حجاز، چاروں طرف ان کے شاگرد دور دور سے آ کر انہوں نے شاگردی اختیار کی۔ یہ جو نام لیا ہوں تو یہ تو شیعان اہل بیت میں تھے، اس کے علاوہ مالک، ابو حنیفہ، یہ بھی امام کے شاگردوں میں سے تھے، جو خود اپنی الگ فقہ کو، فقہ حنفی، فقہ مالکی، بڑی لمبی داستان ہے وہ، مگر یہ احترام کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنا مکتب فقہ الگ کر لیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یہاں تک کہ انہوں نے قیاس کو مبنا قرار دیا۔ ایک مرتبہ ابو حنیفہ بیٹھ کر درس دے رہا تھا، پتہ چلا کہ قیاس کی بنیاد پر یہ جو ہے فیصلے کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تو امام نے فرمایا اے ابو حنیفہ تو جانتا ہے سب سے پہلا اسلام میں قیاس کرنے والا، بلکہ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلا قیاس کرنے والا کون ہے؟ کہا وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، اس لیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کا، تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا، خلقتنی من طین و خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے تو نے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا، تو اس نے گویا مٹی پر آگ کو افضل قرار دیا، یہ اس کا قیاس تھا، اس قیاس کی بنیاد پر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا اسلام میں قیاس کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ تو عزیزان محترم، گفتگو طویل نہ ہو جائے، مختصر یہ ہے کہ 4000 شاگرد تھے امام جعفر الصادق علیہ السلام، شاگرد بھی پی ایچ ڈی لیول کے شاگرد تھے۔ جابر ابن حیان موجودہ جو کیمسٹری جو علم ہے اس کے موجد جابر ابن حیان ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ برطانیہ میں ایک پی ایچ ڈی کی گئی ہے، اس پی ایچ ڈی میں یہ لکھا گیا ہے کہ سائنسی علوم کی اصل موجد جو ہے وہ ایک عرب تھے، یہ نہیں کہا جابر ابن حیان تھے، کہا عرب مسلمان تھے۔ بہرحال انہوں نے خلفائے بنی امیہ کے دور کے بعد خلفائے بنی عباس کے دور کو دیکھا، اس درمیان میں بہت سے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے اے فرزند رسول آپ بھی قیام کیجئے، آپ بھی قیام کیجئے، مگر فرزند رسول جانتے تھے ہمارے چاہنے والے بہت کم ہیں۔ ایک چاہنے والے نے آ کر کہا کہ آقا آپ بھی قیام فرمائیں، اس لیے کہ لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو امام نے فرمایا کتنے ہیں؟ کہا 1 لاکھ۔ امام نے پوچھا صرف 1 لاکھ؟ اس نے سوچا کم کہہ رہا ہوں میں نے، کہا 2 لاکھ۔ کہا 2 لاکھ؟ اس نے کہا ہو سکتا آدھی دنیا۔ بات کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے جہاں کچھ بکریاں چر رہی تھی، 17 18 20 کچھ بکریاں تھی۔ امام نے اشارہ کر کے کہا اتنے بھی اگر میرے سچے چاہنے والے ہوتے تو میں قیام کرتا۔ اس کا مطلب چاہنے والے بہت کم تھے، امام نے قیام نہیں کیا۔ پھر بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، بنی عباس کی حکومت آئی۔ بنی عباس کی حکومت جنہوں نے بعد میں مرکز قرار دیا ہے بغداد کو، اس لیے کہ دمشق مرکز تھا بنی امیہ کا اور بنی عباس کا مرکز بنا بغداد۔ البتہ ابو صفا وغیرہ جب پہلی حکومت بنی عباس کی اس وقت ابھی بغداد منتقل نہیں ہوا تھا، تو جب بغداد بعد میں منتقل ہوا تو امام جس وقت کوفے میں تھے، ابو عباس صفا جو پہلا خلیفہ تھا، اس نے کتنا ظلم ڈھایا۔ امام کو نجف اور کوفہ کے درمیان میں حیرہ ایک مقام ہے، وہاں پر رکھا امام کو، اور لوگوں سے کہا کوئی مل نہیں سکتا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے۔
ایک واقعہ بیان کروں کہ ایک شخص تھا اہل بیت کا چاہنے والا شیعہ، اس کا جھگڑا اپنی بیوی سے ہوا، اور جب جھگڑا ہوا تو اس نے ایک ہی نشست میں ایک ہی دفعہ میں 3 مرتبہ طلاق 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 3 طلاقیں پڑھ دی۔ غصے میں گھر سے باہر آیا، اپنے دوستوں سے کہا میں نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ کیسے؟ کہا ایک ہی نشست میں 3 مرتبہ کہا طلاق طلاق طلاق۔ تو دوستوں نے کہا کہ تمہارا طلاق صحیح نہیں، اس لیے طلاق دے دیا۔ طلاق دے کے جب باہر آیا تو پچھتانے لگا، غصے میں آ کر طلاق دے دیا، طلاق نہیں دینا چاہیے۔ تو کیسے دیا؟ تو کہتی ایک ہی نشست میں غصے میں آ کر دے دیا 3 مرتبہ طلق تو کہا میں نے طلاق دے دیا طلاق دے دیا۔ کہ دوستوں نے کوئی بات نہیں، طلاق صحیح نہیں، جب طلاق صحیح نہیں ہے تو طلاق ہوا ہی نہیں، تو لہٰذا تم دوبارہ ساتھ میں مل کر رہ سکتے۔ تو بیوی کے پاس آیا، کہنے لگا ٹھیک ہے غصے میں طلاق دے دیا مگر وہ طلاق صحیح نہیں ہے، ہم ساتھ رہ سکتے۔ مگر بیوی شریعت کی پابند تھی، اس نے کہا نہیں تمہاری دوستوں کی بات نہیں مانوں گی، کیونکہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے جا کر دریافت کرو کیا یہ طلاق صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے دریافت کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے جب گیا تو وہاں پر امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے گھر پر نہیں تھے۔ پتا چلا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کو ایک ایسے مقام پر رکھ دیا گیا ہے جس کا نام ہیرا ہے، نجف اور کوفے کے درمیان میں، وہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ ابو عباس صفا جو پہلا خلیفہ تھا بنی عباس کا، اسے منع کر دیا۔ تو اب وہ جو اس گاؤں میں گیا ہیرا میں، امام کے گھر تک نہیں جا سکتا، کیا کرے؟ مسئلہ بھی دریافت کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادیہ نشیب، ایک گاؤں کے کپڑے پہنا ہوا، ایک کسانوں والا لباس پہنا ہوا، ٹوکرے میں سبزیاں جس میں پتہ نہیں خیار، کھیرا، ککڑی، یہ جتنے سبزیاں کدو وغیرہ جیسا ہوتے، سبزیاں لے کر وہ آواز لگا رہا تھا۔ تو سوچا بہت، اس زمانے میں ایسا تھا سروں پر رکھ کر سبزیاں گھروں کے پاس جا کر آواز دیتے تھے، خریدنا ہو تو انہیں گھر میں بلا لیا جاتا تھا، پھر خرید کے واپس چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ بہترین ہے اس کی سبزیاں خرید لوں اور میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے گھر کے پاس جا کر آواز دوں۔ تو سبزی فروش کو بلایا، پوچھا کہ کتنے میں پوری سبزی مجھے بیچو گے؟ تو اس نے کہا 1 درہم میں۔ 1 درہم دیا، اس شخص نے سبزیوں کو خرید لیا اور اس کا لباس بھی عاریتاً لے لیا تھوڑی دیر کے لیے، دیکھو تم یہیں پہ رہو، یہ لباس مجھے دے دو، میں وہ امام کے گھر کے پاس جا کر اس کو ایک سوال کرنا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، جو حکومت اہل بیت کو انصاف دلانے کے نام پر آئی، وہ حکومت نے ان سے زیادہ ظلم کیا۔ جو بنی امیہ کی حکومت تھی، اس سے زیادہ ظلم بنی عباس کی حکومت نے بھی کیا ہے۔ امام کو تنہا کر دیا، ایک مسئلہ پوچھنے والا امام کے گھر میں نہیں جا سکتا، اس کو سبزی فروش بننا پڑا۔ اس نے امام کے گھر کے سامنے جا کر آواز لگا دی، کوئی ہے سبزیاں خریدنے والا؟ امام کا غلام باہر آتا ہے، کہتا ہے امام نے کہا کہ تم نے بہت اچھی ترکیب نکالی ہے ہم سے ملنے کے لیے، شاباش، بتا تیری حاجت کیا ہے، بتا تیری ضرورت کیا ہے۔ تو اس نے پورا مسئلہ بیان کیا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک ہی نشست میں 3 طلاق دے دیے، کیا یہ طلاق صحیح ہے؟ تو عزیزان محترم، پھر امام نے اس کو کہلوایا، یہ کہہ کے امام علیہ السلام نے اس کو بھیجا، تو جا گھر واپس چلا جا، اس لیے کہ جو تو نے طلاق دی ہے اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا، وہ طلاق غلط ہے، بلکہ روایت کے الفاظ یہی ہے۔ امام نے فرمایا اس سے کہ تو چلا، ارجع الی اہلک فلیس علیک شیء، گھر لوٹ جا، اپنی زوجہ کے ساتھ زندگی بسر کر، کچھ بھی نہیں ہوا طلاق والا۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اہل بیت کے پاس ایک نشست میں 3 طلاق نہیں ہے۔
لیکن وہیں پر یہ بھی ثابت ہے کہ دیکھیے ابو عباس صفاح نے کتنا ظلم کیا. اس کے بعد آنے والا بادشاہ، اس کا نام کون ہے؟ اس کا نام ہے منصور دوانقی، ابو جعفر منصور دوانقی. تقریباً ابو جعفر منصور دوانقی کئی سال، جو یہ 137 سے لے کے 158 تک، تقریباً 21 سال یہ حکومت پر رہا، جس کے 7 سال کو امام نے درک کیا ہے. یہ جیسے ہی برسر اقتدار آیا، امام پر ظلم ڈھانے لگا. کئی مرتبہ امام کو قتل کرنے کا اس نے پلان کروایا، لیکن بالآخر اس نے امام کو شہید کروا دیا. یہی نہیں بلکہ جو مکہ و مدینہ کا گورنر تھا اس کو کہلوایا. حسن ابن زید اس کا شاید نام تھا، کہ تو امام جعفر الصادق علیہ السلام کے مدینے میں جو گھر، اس میں آگ لگا دی. امام جعفر الصادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگا دی گئی. اللہ اکبر. امام گھر کے باہر بیٹھ کر یہ اعلان کرے، انا ابن ابراہیم الخلیل، میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں. کیونکہ ابراہیم خلیل کو بھی منجلیق کے ذریعے نمرود نے آگ میں پھینکوا دیا تھا. آج امام جعفر الصادق علیہ السلام کا گھر جل رہا ہے. امام گلی میں بیٹھ کر گریہ کنا تھے. کسی نے پوچھا، اے فرزند رسول، وجہ گریہ کیا ہے؟ گھر جل رہا ہے. تو امام جعفر الصادق علیہ السلام میں نے کہا کہ اسی مدینے میں میرے دادی کا بھی گھر جلا تھا، اور جلتا ہوا دروازہ میرے دادی کے پشت پہ گرایا گیا، جس سے محسن کی شہادت ہو گئی. ہاں زیادہ رو. امام جعفر الصادق علیہ السلام کو زہر حلاہل کے ذریعے منصور دوانقی لعنت اللہ علیہ نے شہید کروا دیا، اور امام ہفتم نے غسل و کفن کا انتظام کیا. آج بھی بقی میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کا مزار ہے، بے سر و سامان ہے. زائرین جاتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، 4 قبریں ایک ساتھ نظر آتی ہے. امام حسن، امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق علیہ السلام. دل روتا ہے. وہاں کوئی چراغ جلانے والا نہیں، کوئی نزدیک جا سکتا نہیں. دعا یہی ہے کہ پروردگار جلد سے جلد فرزند زہرا کا ظہور فرما، تاکہ ان قبور اہل بیت پر تعمیر کے اسباب مہیا ہو، ظالموں کا خاتمہ ہو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.